بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے کریئر پہ بات کریں گے کہ جسے عام طور پہ کریئر سمجھا ہی نہیں جاتا، اور وہ کریئر ہے سیاست۔ کہ لوگ سیاست میں آتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں اور اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی چھوٹی بڑی گلی محلے سے لے کے ملکی سطح کی سیاست کرتے ہیں۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص ہو، اگر اسے سیاست میں آنا ہے تو جیسے اگر کسی شخص کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی 3 4 5 کوالٹیز ہوں گی۔ اسی طرح کسی کو اگر انجینئر بننا ہے تو اس کی کوالٹیز ہیں، کسی کو اگر CSS کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مینجمنٹ سائنسز کے دنیا کے تمام فیلڈز کے لیے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو پھر جو بندہ سیاست کرتا ہے اور سیاست میں پھر یہ کہ پورے ملک کو لے کے چلتا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی؟ کیا اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی ایگزامپل نہیں ہوگی؟ کیا اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں آج آپ کو بہت لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ جو آج آپ کے کرنے کی ہے اور آپ کے سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں آنا چاہتا ہے تو 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن سے تو وہ اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بغیر سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں پولیٹیکل مطلب جو پریکٹیکل پولیٹیشین بننا ہے یا سیاستدان بننا ہے اور اس کے اندر وہ 4 کوالٹیز بھی نہ ہوں تو نہیں، پھر وہ سیاستدان نہیں ہے۔ وہ ایسے گپ شپ لگاتا ہے، وہ ایسے مطلب ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، وہ حقیقت میں پولیٹیشین نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز وہ ہے عزم، وہ ہے ایمبیشن، وہ ہے امنگ، وہ ہے آپ کا مضبوط وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے، آپ کے اندر مقابلے کی قوت آتی ہے، آپ کے اندر ایک پوری جس سے آپ ٹیم بناتے ہیں، جس سے آپ اپنی پوری جو ہے وہ ڈائریکشن کو سیٹ کرتے ہیں۔ یہ امنگ ہوتی ہے کہ جو انسان کو بتا دیتی ہے کہ اچھا آپ کو جانا ادھر ہے، اس طریقے سے جانا ہے، اور پھر یہ قوت اس کے اندر پھر آتی ہے، پھر وہیں سے پھر وہ انسان مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی سمت کا فیصلہ نہ کر سکتا ہو، کوئی شخص اگر اپنی ٹیم نہ بنا سکتا ہو، کوئی شخص اگر اپنی قوت کو اکٹھا نہ کر سکتا ہو، کوئی شخص اگر مقابلے کی سخت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزم بھی نہیں ہے، اور پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کوالٹی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بہت الرٹ ہونا چاہیے، اس کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ناک کے نیچے کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھیں ضمیر اور اصول کے ساتھ چلتے ہوئے اس کام کو کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس مثلاً سفارت کاری کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو باریک بینی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اس ایشو کی باریکی میں اس کی تہہ میں پہنچنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایشو کی تہہ میں آپ پہنچیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ وہ اصل میں وہ بات کیا ہے، حقیقت میں وہ بات کیا ہے۔ جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کیا وہ مینپولیٹڈ ہے، کیا وہ کسی نے اس کو گھمایا پھرایا ہوا ہے یا کیا کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی اصل کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سچ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک میرا سچ، اور ایک آپ کا سچ، اور ایک وہ سچ کہ جو اصل میں سچ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اور جو سیاستدان ہو اسے تو یہ لازمی سمجھنا چاہیے، اس کو تو فوراً سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کیا، بلکہ ایک محاورہ ہے اور کہتا ہے کہ جی فلانا آدمی تو جناب اڑتے ہوئے پرندے کے پر گن لیتا ہے۔ تو یہ اڑتے ہوئے پرندے کے پر گننا کیا ہوتا ہے؟ یہ اڑتے ہوئے پرندے کے پر گننا یہی ہوتا ہے کہ وہ فضا میں سے سونگھ لیتا ہے کہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اور تیسری کوالٹی اس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر وہ حساسیت ہوتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ سینسٹیوٹی دراصل اس کی
جو رابطہ کاری ہے، اس کی جو دوسروں سے کمیونیکیشن ہے، اس سے کوارڈینیشن ہے، دوسروں سے ملنا ہے، جھگڑوں کے اندر اس معاملات کو سلجھانا ہے، یا اسی طرح مطلب اس کی جو سفارتکاری ہے، دوسروں سے تعلقات بنانا ہے، باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں دراصل مطلب اس کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ شخص اگر وہ حساس نہیں ہے، سینسٹیو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں سے واقف نہیں ہے، چیزوں کو قابو نہیں کر سکتا، چیزوں کو اپنے مرضی کے مطابق چیزیں چل نہیں سکتی۔ اور آخری اور اہم اور بالکل جو چیز ہے وہ یہ ہے، وہ اس کی ہوتی ہے لرننگ، کہ انسان کی لرننگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ ہر وقت سیکھتا ہے۔ وہ سیاستدان تو تجربے سے سیکھتا ہے، کچھ چھوٹا سا بھی تجربہ ہوا ہے تو اس سے سیکھتا ہے، اور آئندہ کے لیے اپنا سوچتا ہے کہ آئندہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ بہت ذہین ہوتا ہے، اور اس کو نئے راستے بنانا اور نئے راستے اور تصادم سے بچ کے آگے نکلنے کا راستہ اس کو آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اس کے ہوگا، اور لیکن اس ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن حدود کا خیال رکھنا ہے، اور کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے، کن کو کم کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آج آپ کو جو سیاستدان کے حوالے سے میں نے 4 کوالٹیز بتائی ہیں، تو یہ دراصل اس بات کے سامنے آئیں کہ ہمارے ایک مسلم برادر مسلم ملک ترکی میں طیب اردوان وہاں پہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ان کی صدارت کے انتخاب کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے برابر ہے، اور آج کے گلوبل ویلیج کے اندر تو پل پل کی خبریں وہاں سے یہاں آ رہی تھیں، اور وہ جو صدارت کی انتخاب کے دوران جب وہ بندہ خود ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے سامنے آ رہی تھی کہ اچھا یہ شخص اگر ووٹ ڈالنے گیا ہے تو کس طریقے سے ووٹ ڈالنے گیا ہے۔ اس کی مسز اس کے ساتھ تھیں، تو وہ لائن کے اندر کھڑا ہے، اور لائن کے اور کوئی ہٹو بچو نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس اصول کے مطابق، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے اور وہ یہ کہتا بھی ہے اور صاف طور پہ کہتا ہے کہ بھائی یاد رکھو کہ اگر میں اصول کی اور قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو دوسرا کہاں پابندی کرے گا۔ اس طریقے سے اس نے سارے الیکشن کے اندر، وہ پہلے راؤنڈ میں بھی اس نے اچھا ووٹ لیا، لیکن اس کو جب دوسرے راؤنڈ میں بھی جانا پڑا تو پھر بھی اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بات کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دوسرے میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ملک کی واضح اکثریت جو ہے وہ میری ہمنوا ہونی چاہیے، مجھے ووٹ دینا چاہیے۔ ان کا قانون اس طرح کا ہے کہ جو شخص 50% سے اوپر ووٹ نہیں لے گا وہ ہمارا صدر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اکثریت کی اسے حمایت ہی حاصل نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ دوسرے راؤنڈ میں جا کے جب منتخب ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ نوجوانوں سے بھی خطاب کرتا ہے، وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے نوجوانوں کو بھی کچھ باتیں بتاتا ہے۔ یہ وہ طیب اردوان ہے کہ جس نے پچھلے کتنے سالوں سے وہ ترکی کا حکمران چلا آ رہا ہے، جس نے وہ مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل بنوایا اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا، مختلف زبانوں کے اندر، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ۔ اس کے بعد عثمان اور تاریخ خلافت عثمانیہ اور یہ ساری چیزیں اس نے کی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کچھ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں یا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس نے اپنی معیشت کو بہت اوپر لے کر گیا۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس نے سول جو ڈیموکریسی تھی اس کو بڑا مضبوط کیا اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ میں یہ ضرور آپ سے یہ کہوں گا کہ اس نے ملک کے اندر سسٹم کو، نظام کو، ایک چیز کو وہاں پہ سیٹ کیا اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنائی کہ ہاں یہ ہے وہ طریقہ جس سے قومیں بنتی ہیں اور قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ اس کی جو نوجوان نسل ہے اس سے اس نے جب خطاب کیا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس جو ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ نوجوان نسل ہے، تو اس نے نوجوانوں سے کہا کہ نوجوانوں، اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بہت ظلم کی بات ہے اور بڑی غلط اور بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اس نے کہا کہ جھوٹ کو پھیلاؤ بھی مت، اگر جھوٹی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو اسے آگے مت پھیلاؤ۔ اس نے کہا کہ نوجوانوں نماز پڑھو،
اس نے کہا کہ نوجوانوں بڑوں کا احترام کرو اور اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اس نے کہا کہ صبح جلدی اٹھا کرو اور صبح جلدی اٹھ کے اور اپنی صحت کو اور اپنے کام کو اور ان چیزوں کو بہتر بناؤ تاکہ تم بھی بہتر ہوگے اور پھر یہ ترکی بھی بہتر ہوگا اور ملت اسلامیہ بھی بہتر ہوگی۔ میں یہاں پہ اگر تھوڑا سا کمپیریزن اپنے لیڈروں سے کروں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے لیڈر ہیں جو بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑی بڑی پاپولیرٹی رکھتے ہیں، آج بھی ہیں۔ عمران خان صاحب بہت بڑی پاپولیرٹی رکھتے ہیں، نواز شریف صاحب بڑی پاپولیرٹی رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو بھی رہی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی رہے، اس سے پہلے اور حکمران بھی رہے اور بڑی بڑی پاپولیرٹی رکھتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا لیڈر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ووٹ لے؟ کیا لیڈر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف اس طرح سے کرے؟ لیڈر کا کام تو بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے بارے میں بھی وہ بہت کانشیس ہوتا ہے کہ یہ پورا صحیح نکلنا چاہیے، اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی گالی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، بڑے احترام۔ اور اس لیے کہ اس نے نوجوانوں کو، اس نے اپنے فالورز کو، اس نے اپنے سارے ساتھ چلنے والوں کو، ان سب کے لیے اس نے ایک مثال بننا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ کوئی بھی لیڈر ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کیا یہ واقعتاً وہ جو لیڈرشپ کی 4 کوالٹیز میں نے بتائیں ان کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ کیا یہ واقعتاً ہماری قوم کے نوجوانوں کو اسی طرح کی چیزیں اور اخلاقیات اور سب چیزیں دے رہے ہیں؟ کیا نوجوانوں کو اپنا کیریئر بنانے کے حوالے سے ان کے لیے کوئی ایسے انتظامات اور ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے اہم ہے اور یہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے؟ کیا آج ہمارے حکمران اس ترکی کے حکمران کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرا دل پاکستانی ہے، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں کسی دوسرے کو اہمیت نہیں دے سکتا اور میں کسی کو بھی اپنے سے بڑھ کر اور اپنے یہاں کا کوئی بھی ہو اس سے بڑھ کر کسی کو میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ لیکن سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ تو دنیا میں کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں نا، مثال تو کہیں سے بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں آج آپ کو جو ایک سیاستدان کے کیریئر کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو کہ جو پریکٹیکل سیاست میں آنا چاہتے ہیں، جو عملی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں، اپنے نالج کو بڑھائیں اور اپنے اندر ان 4 کوالٹیز کو، اپنے عزم کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ہوشیار اور الرٹ بنائیں اور اسی طرح پھر وہ اپنے اندر ایک سینسٹیوٹی اور اپنے آپ کو حساس شخصیت کا مالک بنائیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ اگنور نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ، ہر لمحے سیکھنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں اور اس کو زندہ رکھیں۔ تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ کیریئر بھی لے گا، وہ چھوٹے لیول پہ لے یا بڑے لیول پہ جائے، تو وہ بہت اچھا، بہت اہم ہوگا اور اس کا فائدہ ملک کو اور قوم کو ملے گا۔ اور میرے نزدیک سب سے اہم کیریئر بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔